بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کی سچی آپ بیتی جو کہ ہمیں اقرا نے بھیجی ہے، سنتے ہیں اقرا کی سچی آپ بیتی۔ اقرا بتاتی ہیں کہ جو آج میں واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کیا گیا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر تھے اور ہم لوگ سب بہن بھائی بچپن سے ہی وہیں پر پلے بڑے، اور اب ہم لوگ ماشاءاللہ تقریباً سبھی بہن بھائی جوان تھے۔ جو بڑی دو بہنیں تھیں ان کی شادی ہو چکی تھی اور والد صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے وہیں پر قریب ہی ایک گھر تعمیر کیا اور ہم لوگ پھر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مگر جو گورنمنٹ کا گھر تھا وہ ہمیں بہت ہی عزیز تھا، کیونکہ اس میں ہماری بہت سی یادیں تھیں بچپن کی، جوانی کی، اور وہ بہت ہی اچھا گھر تھا، ہمیں وہ بہت پسند تھا۔ ویسے تو بہت چھوٹا گھر تھا لیکن بہت پرسکون گھر تھا۔ جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے، لیکن والد صاحب نے کہا کہ اب گورنمنٹ نے ہمیں یہاں سے جانے کے لیے کہا ہے تو بیٹا ہمیں جانا تو ہے۔ خیر کچھ عرصے جب وہ بند رہا تو گاہے بگاہے جب بھی ہم لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل کیا کرتا تھا کہ میں اس گھر میں جاؤں۔ خیر کچھ عرصے کے بعد وہاں پر کچھ فیملی آ گئی جو کہ 5 لوگوں پر مشتمل تھی، 3 بچے اور 2 میاں بیوی۔ بچے جو تھے ان کے 3 بیٹے تھے، مگر اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ تینوں بچے ذہنی اور جسمانی معذور تھے۔ وہ جو صاحب تھے وہ بہت اللہ لوگ تھے، نمازی، پرہیزگار، اور وہ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور ان کا میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھا دوستانہ ان سے دوستی ہو گئی، اور وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتے، اور میں بھی اس گھر سے انسیت رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھار اس گھر میں جایا کرتی۔ اور جو وہ آنٹی تھیں وہ بہت اچھی تھیں، اور ان کے جو تینوں بیٹے تھے وہ بیچارے بہت ہی گندے رہا کرتے تھے، اور وہ بیچاری تھک جایا کرتی تھیں، ان کو نہلانا دھلانا، گھر کے کام کاج۔ بچے جو تھے ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہمارا جو ایک کمرہ جو کہ میری امی نے ایک اسٹور روم بنایا ہوا تھا، انہوں نے ان بچوں کے لیے وہ کمرہ سیٹ کر دیا، اور ان کے تینوں بچے اسی کمرے میں رہا کرتے تھے، اور بچے وہیں پر واش روم کر دیا کرتے تھے، اور وہ بیچاری اپنی طرف سے تو بہت صفائی رکھتی تھی لیکن بعض دفعہ اس سے لاپرواہی ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے تینوں بچے بہت شور مچایا کرتے تھے، اور وہ بعض دفعہ تو ان سے تنگ آ کر ان کو بددعائیں بھی دیا کرتی تھی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی تو آئے دن وہ کہتی تھی کہ میں بیمار ہو جاتی ہوں، یا میں رات میں ڈر جایا کرتی ہوں، یا میرے بچے مجھے پہلے جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے اتنا تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر آ کر تو یہ تینوں بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں جب بھی وہاں جاتی تھی تو اس کمرے سے اتنی اسمیل آتی تھی کہ میں آہستہ آہستہ میں نے وہاں جانا ختم کر دیا، تقریباً ختم ہی کر دیا۔ پھر ایک دفعہ پتہ چلا کہ وہاں پہ جو آنٹی ہیں وہ بیمار ہو گئی ہیں، تو میری امی نے کہا کہ چلو آؤ چلتے ہیں ان کی خیریت معلوم کرنے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو چلو چلتے ہیں۔ میں اور میری امی جب ان کے گھر گئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ پورا گھر الٹا سیدھا پڑا ہوا تھا،
اور وہ بچے بھی بہت گند مچایا ہوا تھا، ادھر ادھر پورا گھر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ میری امی نے یہ گھر کس قدر صاف ستھرا رکھا ہوا تھا اور آج اس گھر کی کیا حالت ہے۔ خیر تھوڑی دیر بیٹھ کر میں اور میری امی واپس گھر آ گئے۔ راستے میں آتے ہوئے میں اپنی امی سے اس چیز کا ذکر کیا کہ دیکھیں آنٹی نے کتنا گھر گندا رکھا ہے۔ امی کہنے لگیں کہ اس نے اس کمرے کا تو ناس کر دیا، نہ جانے وہ لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو میری امی نے کہا کہ نہیں کسی کے بارے میں نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ خیر کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ اسی گھر میں ہیں۔ پھر ایک دن صبح ہی صبح فجر کے بعد ہمارے گھر کا دروازہ بجا تو ابو جو تھے انہوں نے وہ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی صاحب جو کہ ہمارے گھر میں رہنے آئے تھے وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی بہت بری حالت ہے اور بہت خوفزدہ لگ رہے تھے۔ تو ابو نے ان کو اندر بلایا اور بیٹھک میں بٹھا دیا اور میری امی سے کہا کہ ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کریں۔ خیر جب امی نے میری چائے بنائی اور جب میں چائے لے کر اندر کمرے میں گئی تو وہ ابو سے کسی بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو میں چائے کا سامان رکھ کر کمرے سے واپس باہر آ گئی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میرے ابو تھوڑے پریشان سے باہر آئے اور میری امی سے کہنے لگے کہ دیکھو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ امی نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو ابو نے بتایا کہ ان کو آج اس گھر میں کچھ عجیب و غریب مخلوق نظر آئی ہے۔ یہ فجر کی نماز سے پہلے کچھ نفل پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں وضو کر کے جب کمرے میں گیا میں نے جان نماز بچھائی اور نماز پڑھنا شروع کی۔ ابھی میں نے نماز پڑھی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے الماری کے پیچھے سے کوئی چیز نکل کر میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ کہہ رہے میں نے نماز پڑھی اور جب سلام کیا اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں پر بہت ہی بھیانک شکل کی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس کا کہ منہ جو تھا وہ انسانی تھا، عورت جیسا تھا، اور باقی جو دھڑ تھا وہ کسی ریچھ کی طرح تھا۔ پورا جسم اس کا کالے کالے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کی شکل بے انتہا خوفناک تھی۔ اور وہ اس آدمی کا نام پکار کر کہنے لگی کہ تم لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے، اس گھر کو تم نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم سے تو پہلے والے لوگ بہت اچھے تھے جنہوں نے اس گھر کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ اور وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کی شکل دیکھ کر میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہے اور میں فوراً اٹھ کر آپ کے گھر کے پاس آ گیا تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ہاں آپ لوگوں نے وہ جو کمرہ گندا کیا ہوا ہے اس کی صفائی کریں، کیونکہ جب ہم لوگ وہاں رہتے تھے ہم نے اس کمرے کو صاف ستھرا رکھا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہاں پر کوئی ایسی اللہ کی مخلوق رہتی ہے، تو کوشش کرو کہ تم بھی اس گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کو لینے، جب میں آؤں گا تو میں اس سے کہوں گا کہ اس گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ خیر 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کی بیگم آ گئی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی آئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی وہاں پر جا کر تمام واقعہ اپنے سسرال میں سنایا تھا۔ تو ان کی بیوی تو آنے سے انکار کر رہی تھیں، لیکن ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں چلتا ہوں، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کچھ مسئلے کا حل ہو جائے۔ خیر جیسے ہی وہ لوگ اپنے گھر آئے ہیں تو ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ میں باوجود کوشش کے اس گھر میں داخل نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی کہ جس نے مجھے باہر ہی روکے رکھا۔ میں نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا کہ تم اندر چلے جاؤ، اور وہ لوگ اندر آ گئے اپنے بچوں کو لے کر۔ پھر انہوں نے اپنے جو بیوی سے جو صاحب تھے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پورا گھر تم اچھی طرح سے صاف کرو اور کوشش کرو اس کمرے کو تو بالکل ہی صاف ستھرا رکھو، کیونکہ اس کمرے میں ہی کوئی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر ان دونوں میاں بیوی نے مل کر وہ کمرہ بہت اچھی طرح سے پاک صاف کیا اور وہاں سے بچوں کا سامان اٹھا کر اپنے ہی بیڈ روم میں رکھ لیا۔
اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ خیر کچھ عرصہ تو ان کا بہت سکون سے گزر گیا، لیکن وہ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، ان میں سے ایک بچہ جو کہ بہت زیادہ ذہنی معذور تھا، اس کی حالت میں کچھ بہتری آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس بچے کی جو ذہنی حالت ہے وہ کچھ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اور دو بچے تھے وہ جسمانی معذور بھی تھے، جیسے کہ ان کی ٹانگیں جو تھیں نا وہ کام نہیں کرتی تھیں، لیکن ان میں جو ایک چھوٹا والا ایک بیٹا تھا وہ کچھ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہ بچہ بالکل ٹھیک طرح سے ان سے بات کر رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، لیکن وہ ان کی کچھ دنوں کی خوش فہمی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وجہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ تھی، لیکن ان کا اس بچے کا جو انتقال ہوا تو پھر ان لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جتنی ہی جلدی ہو سکے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر وہ فیملی جو تھی اپنے دونوں معذور بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اور میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی رضا ہو، لیکن انہوں نے کہا اب وہ تو اللہ کی رضا تھی، لیکن اب میرا دل نہیں ہے یہاں رکنے کو، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور پھر یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اس گھر میں پھر دوبارہ کوئی بھی رہنے نہیں آیا، اور وہ گھر اسی طرح بند ہو گیا۔ وہاں گورنمنٹ نے اپنی کچھ پرانی چیزیں اور اس کو کاڑ کباڑ کے طور پر بند کر دیا، لیکن وہ کمرہ جس میں وہ مخلوق تھی وہ آج بھی ویسا ہی صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کا گزر اس جگہ سے ہوتا ہے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جب گزرتی ہوں اس کو دیکھتی ہوں تو میں اس کمرے کی طرف سے ضرور جاتی ہوں، کیونکہ اس کی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں سے اندر کا پورا گھر جو منظر ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو وہ گھر جو کمرہ ہے وہ بہت صاف ستھرا ہے، باقی پورا گھر اب تو جھاڑیاں اگ گئی ہیں، بہت ہی عجیب سا ہو گیا ہے، اور کافی سال ہو گئے اس بات کو بھی۔ تو یہ تھی اقرا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔